اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 6 کا یہ مضمون جو ہے ہاتھی کا وزن، اس کے چند الفاظ اور ان کے معنی، آج ہم اس کی طرف تھوڑی بہت جانکاری حاصل کریں گے۔ اس کے بعد کل ہم سوالات کی طرف جائیں گے۔ یہاں پر ایک محاورہ ہے شش و پنج میں ہونا، پریشان ہونا، تذبذب میں پڑنا، گھبراہٹ میں ہونا۔ یعنی کوئی شش و پنج میں ہوتا ہے، جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ رشید اپنا نتیجہ دیکھ کر یا رشید اپنا رزلٹ دیکھ کر شش و پنج میں رہا۔ اس طرح ہم استعمال بھی کر سکتے ہیں، شش و پنج میں ہونا، اور رشید اپنا رزلٹ دیکھ کر شش و پنج میں رہا۔ اس کا مطلب ہے پریشان ہونا، تذبذب میں ہونا، گھبراہٹ میں ہونا۔ دوسرا ہے تدبیر سوچنا، تدبیر سوچنا، تجویز خیال میں آنا، ترکیب نکالنا، حل نکالنا، کسی مسئلے کا حل نکالنا۔ کسی مسئلے کا حل نکالنے کے لیے کوئی ترکیب سمجھ میں آنا، اس کا حل سمجھ میں آنا۔ مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے لیکن اس کے مسئلے کا حل جو ہے، اس کی ترکیب جو ہے، اس کی تجویز جو ہے وہ خیال میں آتی ہے۔ اسی طرح ہم کسی چیز، کوئی کہتا ہے کہ میں نے اس مسئلے کی تدبیر میں نے سوچی، اس مسئلے کی تدبیر میں نے سوچی، یعنی اس تدبیر کا مسئلہ میرے خیال سے نکل آیا۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ تدبیر سوچنا، تجویز خیال میں آنا، ترکیب نکال آنا۔ درباری، دربار سے متعلق، یعنی دربار سے متعلق شخص، وہ شخص جو بادشاہ کے ارد گرد دربار سے متعلق اس کے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اجلاس ہوتا ہے، اس دربار میں جو شخص موجود رہتے ہیں ان کو ہم درباری کہتے ہیں۔ درباری، دربار سے متعلق شخص، یعنی جو دربار سے متعلق شخص ہوگا، یہ عام طور پر بادشاہ کے یہاں ہوا کرتا تھا۔ اس کے جو بادشاہ جب کوئی میٹنگ بلاتا تھا، کوئی اجلاس بلاتا تھا، اس کے اپنے کچھ شخص ہوتے تھے جو درباری، ہم اس کو کہتے ہیں درباری ہوتے تھے، جن کے متعلق جن کے ساتھ وہ گفت و شنید کرتا تھا، جن کے ساتھ وہ کوئی کسی مسئلے کا حل نکالتا تھا، یا کوئی رعایا یا اپنے اسٹیٹ یا اپنے علاقے سے متعلق کوئی مسئلہ ہوتا تھا، ان کے درمیان وہ ملاقات کرتا تھا، کوئی تدبیر نکالتا تھا یا کوئی مشورہ لیتا تھا، ان کو ہم درباری کہتے ہیں۔ اس طرح ایک اور لفظ ہے تماشائی، تماشا دیکھنے والا۔ کوئی میچ ہوتا ہے یا کوئی سامنے جو بھی چیز ہوتی ہے اس کو دیکھنے والے جو ہوتے ہیں وہ تماشائی جو ہوتے ہیں، اس کو ہم تماشائی کہتے ہیں۔ تماشا دیکھنے والا۔ ملا، کشتی چلانے والا، ملا کشتی چلانے والا یعنی ناؤ چلانے والا۔ یتیم، جس کے والد میں سے ایک یا دونوں مر گئے ہوں، والد۔ یتیم، والدین میں سے کوئی ایک شخص جو مر جاتا ہے، کوئی ایک والدین میں سے کوئی ایک مر جاتا ہے، یا دونوں اگر مر جاتے ہیں تو اس کو ہم یتیم کہتے ہیں۔ اس کے جو بچے رہتے ہیں تو ان کو ہم یتیم بچے کہہ سکتے ہیں۔ محتاج، ضرورت مند، محتاج جب ہوتا ہے، کوئی ضرورت مند ہوتا ہے، اس کا محتاج کہتے ہیں۔ اس طرح بیوہ، وہ عورت جس کا شوہر مر گیا ہو، شوہر جس عورت کا شوہر مر گیا ہو اس کو ہم بیوہ کہتے ہیں۔ مسکین، غریب، مفلس، نادار۔ کوئی مسکین ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، مفلس ہوتا ہے، نادار، اس کو ہم مسکین کہتے ہیں۔ شریعت کے لحاظ سے مسکین کی کوئی دوسری تشریح ہے، وہ ہم جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر صرف لفظی معنی جو مسکین کا ہے وہ غریب ہے، مفلس ہے اور نادار ہے۔ یہ کوئی میں ایک بھی معنی اگر آپ کو یاد رہے گا تو وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ تو انشاءاللہ تو میں دوبارہ ان کو پڑھوں گا۔ شش و پنج میں ہونا، پریشان ہونا، تذبذب میں پڑنا، گھبراہٹ میں ہونا۔ تدبیر سوچنا، تجویز خیال میں آنا، ترکیب نکل آنا۔ درباری، دربار سے متعلق شخص۔ تماشائی، تماشا دیکھنے والا۔ ملا، کشتی چلانے والا۔ یتیم، جس کے والدین میں سے ایک یا دونوں مر گئے ہوں۔ محتاج، ضرورت مند۔ بیوہ، وہ عورت جس کا شوہر مر گیا ہو۔ مسکین، غریب، مفلس، نادار۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ سے الوداع ہوتا ہوں۔ شکریہ۔